قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے جو عالمی مسخرے ہیں، مطلب باقاعدہ ایک شعبہ ہے یہ ہنسانے والا، اور ان کو جب بعض اوقات پوچھا جائے نا، وہ کہتے ہیں بھئی لوگ کتنے غم زدہ ہیں، ایسے ماحول کے اندر ہم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کے لیے بس یہ باتیں کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں نہ جانے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا دین میں کسی طور اس طرح کی اجازت ہے کہ آپ صرف لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے جو دل میں جو منہ میں آئے آپ کہتے رہیں؟ دیکھیے، آپ اگر کسی کے لیے تسلی کا باعث بن رہے ہیں یا اگر آپ خیر کو فروغ دے رہے ہیں تو وہ چیز، پہلی بات ہے کہ وہ چیز خود سے پہلے بھلائی ہونی چاہیے اور وہ خیر ہونی چاہیے. واہ واہ. اور اسلام جو سب سے زیادہ حافظ صاحب جس چیز سے پر زور دیتا ہے وہ نظام اخلاق پر دیتا ہے. یعنی آپ کے کسی کردار سے، آپ کے کسی حرکت سے جو معاشرے کے اندر بد تہذیبی کو فروغ نہ ملے، بد اخلاقی کو فروغ نہ ملے. آج آپ نے یہ معاملہ تو دے دیا لیکن آپ نے ایک ترغیب دے دی ہے لوگوں کے مذاق اڑانے کی. جی. اب وہ چیز وہاں پر رکتی نہیں ہے، وہی چیز بعد میں ایڈاپٹ ہوتی ہے. جیسے اچھی بات آگے بڑھتی ہے اسی طرح وہ بری بات بھی آگے بڑھتی ہے. جی. لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب خوش رہنے کا شاید یہ چلن ہے، پھر اس میں دل آزاریاں ہیں، اس میں لڑائیاں ہیں، اور اس میں جناب کسی کی کردار کشی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کا احترام، حیا، شرم، ناتا، رشتہ، حقوق، وہ تمام چیزیں گویا کہ پامال ہونا شروع ہو جاتی. یہاں تک کہ وہ اس میں غیر شرعی کلمات فرشتوں کے حوالے سے اور علیاذ باللہ ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے یا اسلامی نظم کے حوالے سے یا اسلامی کسی کلام کے حوالے سے وہ پھر رکتے نہیں ہیں، وہ یہاں تک آ جاتے. ایک بندے کو اگر آپ نے تنگ کیا، پریشان کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کر آپ نے وائرل کر دی اور پوری دنیا کے سامنے آیا کہ اس بندے کو اس قدر اس نے بیوقوف بنایا یا ہتک کی ہے یا اس کی جناب جو ہے کہ وہ توہین کی ہے، اس کے بعد صرف ایک ہاتھ ہلوا دینے کے بعد آپ نے یہ معاشرے کے اندر کون سی قدر کو بپا کیا ہے، بلکہ آپ نے تمسخر کی فکر کو بڑھایا. قرآن کریم فرقان حمید نے جو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، اس میں ایک وجہ بتائی، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے، اور جہاں احترام ہٹتا ہے وہاں فساد آتا ہے، وہاں بغض آتا ہے، وہاں انتہا پسندی آتی ہے، اور وہی چیزیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ کا باعث بنتی ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کی طبیعت اور پورے معاشرے کی بات کرتا ہے، تو اس کی قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پورے کریکٹر کو خراب کر دیں. صحیح. جیسے باپ کا مذاق اڑا دیا، ایک بوڑھے کا مذاق اڑا دیا، تو اب وہ بوڑھے کے مذاق کے حوالے سے اب یہ کہ جو بوڑھا ہونا جو پورا ایک مرحلہ ہے تو وہ پورا بدنام ہوا. بچے کا مذاق اڑا دیا، کسی زبان والے کا بڑا مذاق اڑا دیا، جی. اس زبان والے کو کنجوس کہہ دیا کہ جناب وہ تو زبان والے کنجوس ہوتے ہیں. اب اس میں جناب ہزار ہا لوگ نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہوتے ہیں، فسادات جنم لیتے ہیں، اس میں تعصب جنم. تو گویا کہ یہ ایک فساد کا مجموعہ ہے. اس کے بعد خیر کی امید نہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی لذت ہے، لیکن اس لذت کے اندر آپ خود کو بھول کر، خود تکبر میں مبتلا ہو کر دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور خود پسندی کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں کامل ہے اور ہر بندہ ناقص ہے. تو گویا کہ یہ ایک تناؤ کی فضا ہے جہاں اسلام برابری کی طرف لاتا ہے، ایک دوسرے کے احترام کی طرف لاتا ہے، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کی طرف لاتا ہے. ظاہر سی بات ہے سخت دل بھی ہو اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ جائے. اسلام نے فرمایا تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو تم سلام کرو، تحفہ تم دو، تم سلام کرو مسکراہٹ کے ساتھ. یعنی صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے کسی کو کھانا کھلا دینا، صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی جانور کو ذبح کر دینا. صدقہ حضور سید عالم نے یہ بھی ہے کہ تم مسکرا کر کسی مسلمان کو دیکھو تاکہ محبتوں کو بکھیرو. تو ہر وہ چیز جو محبت کے فروغ کا باعث بنے گی، جبکہ وہ شرعی تناظر میں دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں یا جو ادائیں یا جو حرکات یا اصول لائے جا رہے ہیں وہ عین شریعت کے مطابق ہے اور اس سے محبت اور امن کا فروغ ہے تو وہ جائز ہے. لیکن ایسی چیز کہ جناب جس کو آپ نے اپنی طرف سے فروغ محبت بنایا ہے، بھائی قاتل بھی کسی کو قتل کرنے جاتا ہے تو اس کا بھی تو جذبہ یہی ہوتا ہے، چور بھی کسی کی چوری کرنے جاتا ہے تو اس کا بھی جذبہ یہ ہوتا ہے، منفی جذبہ، تو میرا بھلا ہو جائے، میرا گزارا ہو جائے. لیکن چوری کی تو کوئی اجازت. تو جس طرح چوری معاشرے کے اندر کسی کو حق کو غصب کرتی ہے، اسی طرح یہ بھی تو ایک اخلاقی حق کے غصب کی ایک تحریک ہے جو آپ نے شروع کر رکھی ہے. اور یہ جو قرآن کی سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کی آیات ہے کہ جو ہے کہ وہ مسلمان کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے نہ. اور تو مذاق اڑانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مذاق اڑانے کا معنی ہوتا ہے دل آزاری کرنا، اس پر جھوٹی تہمت لگانا اور اس کی کردار کشی کرنا، اس کی اصلاح کی بجائے سارے معاشرے کے سامنے اس کو ذلیل کر دینا تاکہ وہ انتہا پسندی پر اتنا ہو جائے کہ آپ کے بدلے کے لیے آ جائے.
تو گئے کہ ہزارہا مفاسد اس کے اندر موجود ہیں. اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب جو ہے کسی کو ہنسانے کے لیے آپ کوئی بھی کردار یہ کوئی بھی سلیقہ اختیار کرے جو انسانیت سوز ہو. لیکن آپ دیکھیں جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ایک خاص طبقے کا اڑاتے ہیں, لیکن جو مضبوط طبقہ ہے ان کے بارے میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان لوگوں نہیں, ہمت کیجئے نا کہ جو طاقتور ہے, جو اتھارٹی ہے, ذرا ان کا نام لے کر کہنے کی کوشش کریں, ان کے ملک کا نام لینے کی کوشش کریں, ان کے جھنڈے کے بارے میں ذرا یہ الفاظ کہہ کر تو اس وقت آپ کو اپنی لمٹ پتہ چل جاتی ہے. تو لہٰذا جس طرح ان کو آپ نے محترم سمجھا ہے اس طرح ہر انسان محترم ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.